مفتی صاحب کوئکلی اس پہ رسپونڈ کیجیے پھر میں محترم کہ دیکھیے ہر چیز کا ایک متبادل ہے. عورت کی صحت کی طرف بھی آپ آ جائیں. آپ پہلا جو بچہ دنیا میں آ چکا ہے اس کی صحت کی طرف بھی آ جائیں. کئی مرتبہ ایسا ہے کہ معاشی طور پر وہ گھرانہ کمزور ہے, اس تناظر میں بھی آپ آ جائیں. تو یہ اسلام ایسا خوبصورت مذہب اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے کہ جیسے ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا, یذکرون اللہ قیاما تو قعوداً وہ بیٹھ کر پڑھ لے. وہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو علی جنوبہم وہ کروٹ کے بل پڑھ لے. مطلب اسی طریقے سے ہر چیز کا ایک متبادل میرے اور آپ کے پاس موجود ہے. صرف یہ سوچ لینا کہ آبادی زیادہ ہے تو ہمیں مراعات اور یہ چیزیں زیادہ ملے گی. اگر سیاسی سطح پر یہ سوچا جا رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے, اور اگر انفرادی طور پر یہ سوچا جا رہا ہے یہ بھی غلط ہے. تو ہم میں سے ہر شخص اپنا کردار ادا کرے. باقی یہ سوچیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, میرے خیال میں اب اس سے باہر نکلنا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب این ایف سی ایوارڈ کی آپ نے بات کی, بالکل یہ این ایف سی ایوارڈ تو بہت پولیٹیسائزڈ ہو گیا, اور اس پہ رول آف لیڈرز بہت, اور اس میں یہ دیکھیں لوگوں کو غلط بتایا گیا. اس میں کچھ بلوچستان کے لیڈرز کا بھی ہاتھ ہے, کچھ اسی طرح جیسے کالا باغ ڈیم کا مسئلہ ہے. ابھی آپ دیکھیں نا واٹر اسکیرسٹی اگر بن جاتا تو وہ ایک پولیٹیسائزڈ ہو گیا مسئلہ اور ایک انا کا مسئلہ بنا لیا گیا. اب اسی طرح ہے کہ پنجاب سے گندم زیادہ آتی ہے تو کہتے ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ادھر ہمیں دے نہیں رہے, سو وی آر بینگ وکٹمائزڈ. تو اس لیے یہ جو ہے نا پالیٹکس کے حصے میں آیا. ایکچولی مجھے یہ لگتا ہے نا کہ ہمارے ہاں نیشنل انٹیگریشن بہت بڑا چیلنج ہے. جو بلوچستان پاپولیشن کے بارے میں سوچتا ہے وہ پنجاب ڈیفرنٹ سوچتا ہے. وہ کیوں سوچتا ہے؟ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمیں ہر زاویے سے پروونس کی نیشنل نیریٹو ہونا چاہیے, اور پھر ہم ڈائیورسٹی میں ہی خوبصورتی ہے, تو اس میں این ایف سی کا آنا چاہیے. میرا سوال قاضی صاحبہ سے تھا. I've witnessed this common pattern during demographic studies کہ جب آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی نوعیت کے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں تو وہ نیچر پہ اس طرح کا اثر ڈالتے ہیں. ایک 20 یا 30 سال کے عرصے کے بعد بوڑھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یوتھ گھٹنا شروع ہو جاتی ہے, جو کہ ہیومن ریسورسز پہ اثر ڈالتی ہے. اگر ہم اس طرح کے کوئی بھی اقدامات اٹھاتے ہیں تو وہ پاکستان کو زیادہ ایلڈرلی ایج پیپل کمیونٹی کی طرف کمپیل نہیں کرے گا. اور دوسرا کہ ایک تو وہ بڑھتی آبادی کی ہے جس کے لیے ہم کوئی نہ کوئی سٹیپس لے رہے ہیں, جو آلریڈی بڑھ چکی ہے اس کے لیے حکومت کی کیا پالیسی ہے؟ دو سوال اور لے لیتے ہیں. My name is Zain and I am from Sociology Department. My question is directly to Dr. Shabana Fayaz. High population and low resources mean that some poor and vulnerable youth resort to youth violence to protect the agenda of political, business and other classes, protect the vested interests of these groups. How much do you agree with this statement? Thank you. تو میم آپ نے جیسے کہا کہ یوتھ کو بتائیں اس بارے میں کہ کیسے آپ لوگ پاپولیشن پر سارا کہ اسٹیبلائز کیسے کرنا ہے. تو ان ولیج ایریاز فیملی پلاننگ جو بات کی جاتی ہے اس پہ تو وہ بہت ویک ہے, اور اس میں کلچرل سینسٹیوٹیز آ جاتی ہیں, ریلیجیس سینسٹیوٹیز آ جاتی ہیں, لوگ اس کو ان سے لنک کر دیتے ہیں. تو گورنمنٹ کو کیا میئرز لینے چاہیے کہ ولیج ایریاز میں وہ کام کریں, اسپیشلی فیملی پلاننگ سروسز پہ. ہم لوگ جو ہے نا بحیثیت قوم, بار بار میں بات کرتی ہوں کہ ہمیں اپنے بیہیویئر میں ایک تبدیلی لانی ہے, ہمیں پرفارم کرنے کی عادت ہونی چاہیے. یہی ہمارے بچے ہیں جو باہر کے ملکوں میں جا کے برتن بھی دھوتے ہیں, میرے اپنے بچے دھو رہے ہیں, وہاں پہ باتھ روم بھی سویپ کریں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن یہاں پہ وہ اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش ہی محسوس نہیں کرتے. یہی لوگ جب گورنمنٹ کے اداروں میں آتے ہیں پرفارم نہیں کرنا چاہتے. جو بیٹی نے بات کی ہے گاؤں کی سطح پہ بھی ہمارے سینٹرز موجود ہیں, لیکن اصل وہی ہے یہ جو کلچرل نارمز ہیں یہ ہم نے چینج کرنی ہے. دیکھیں ہمارے مطلب میں کوئی اتنی بھی پرانے زمانے کی بات نہیں کر رہی ہوں, لیکن ہمارے زمانے میں ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ سامنے یہ موبائل فون لے کے یا ٹیلی فون کے اوپر 2-2 گھنٹے باتیں نہیں کرتے تھے. ابھی کیا ہے, ہر فیملی میں بوڑھا ہے, جوان ہے, نارم چینج ہوئی نا. ٹھیک ہے, ہر بچی کے پاس فون ہے. میں نے دیکھا ہے گاؤں میں بھی میں جاتی ہوں, میں بہت زیادہ گاؤں میں جاتی ہوں, کھیتوں میں بیٹھے بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں, عورتیں وہ جو ہوتی ہے نا کٹائی کرتے ہوئے سب. ٹھیک ہے,
نارم چینج ہوئی نا, بیٹی نے بات کی تھی ڈیسیجن میکنگ کی, تو جب اس طرح کے ڈیسیجنز آپ نے لینے ہیں تو آپ آزاد ہو. تو جب آپ نے فیملی پلاننگ کا اپنے آپ کو امپروو کرنے کا, دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے خود اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو چینج کرنا ہے, کوئی نہیں آئے گا. ڈاکٹر صاحب کہ جو نیگیٹو گروتھ ہو جاتی ہے اس میں ایلڈرلی پاپولیشن ہو جاتی ہے, یہ جب ہوتا ہے جب آج سے 50-80 سال بعد اگر ہمارے یہاں ون چائلڈ بچے خود اپنی مرضی سے کپل سوچیں, جو کہ ہمیں ماڈرن کنٹریز میں دکھ رہا ہے. جب لڑکیاں پڑھ لکھ لیتی ہیں وہ نہیں چاہتی ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ نیگیٹو گروتھ ہو جاتی ہے. اور وہ لیکن ابھی پاکستان میں تو عورتیں بچے پیدا کرنے میں مر رہی ہیں. پہلے آپ اس کو تو روکیں نا, پہلے آپ اس کا تو سوچیں جو آپ کی امیڈیٹ پرابلمس ہیں, آپ اس کا سولوشن سوچیں. اور یقینی طور پر یہ جو پاپولیشن مینجمنٹ کا سبجیکٹ ہے اسے آپ آئسولیشن میں کبھی نہیں دیکھ سکتے, اس کے ساتھ جڑے ہیں بہت سارے سے سبجیکٹ. مثلا اگر آپ تعلیم ہی اگر آپ خواتین کی بڑھا دیں تو اس سے بھی یہ معاملہ جو ہے انڈائریکٹلی آپ کا جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے. یہ ناظرین آپ نے سوال بھی سن لیے ہمارے نوجوانوں کے, اور بڑے زبردست انہوں نے سوال کیے, بڑے انفارمڈ ان کی جو ہے اوپینین تھی ان تمام ایشوز کے حوالے سے. یقینی طور پر جو ہماری یوتھ ہے, مجھے بڑی یعنی کہ بڑا حوصلہ ملا اور بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کر, یہ جان کر, یہ سن کر کے ہماری جو یوتھ ہے وہ ان اہم ترین مسائل کو لے کر بہت زیادہ سینسٹائزڈ ہے. اب اپنے پینلسٹ سے کنکلوڈنگ ان کے ریمارکس دیتے ہیں کہ اس اہم ترین مسئلے یعنی پاپولیشن کے, یعنی جو ہماری آبادی کا بڑھتا ہوا مسئلہ ہے, اس پہ ہم نے کیسے اس پہ قابو کرنا ہے, کیسے اس کی مینجمنٹ کرنی ہے. شیرین صاحبہ کیسے آپ کنکلوڈ کریں گے, کن الفاظ میں, کس طرح سے یعنی کہ نتیجہ ہمارے پاس کیا نکلا آج کی اس ڈسکشن کا, ڈیبیٹ کا جناب, کہ ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہاں جی, مختصراً میں یہی کہوں گی کہ ایک تو جو ہم نے یہ اسٹیریو ٹپیکل ہماری اپروچ ہے اس کو ہم نے چینج کرنا ہے, اور ہم نے پازیٹیو امیجز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. آپ کو جو چیز پتہ چلتی ہے فیملی پلاننگ کے متعلق, پاپولیشن ایشوز پہ, اس کو ڈسکس کریں اپنی پرسنل سیٹنگز میں, سوشل میڈیا پہ, تاکہ ایک ڈیبیٹ شروع ہو اور لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ چلے کہ یہ ہمارا ذاتی بھی مسئلہ ہے, ہمارے ملک کا بھی مسئلہ ہے, ہماری سوسائٹی کا بھی مسئلہ ہے, اور ہم تربیت پہ فوکس کریں اور اپنی ایک اچھی لیونگ کی طرف ہم اپنے سب کو لے کے آئیں. تھینک یو. ڈاکٹر یاسمین. جی, انہوں نے اچھی بات کی. انڈونیشیا کی مثال ہے کہ نارملائز دا کنورسیشن اراؤنڈ فیملی پلاننگ. اب نارمل جیسے آپ پوچھتے ہیں آج آپ نے کیا کھایا یا آپ کو کیا اچھا لگتا ہے, جب تک آپ نارملائز نہیں کریں گے یا ٹیبو رہے گا. تو اس کا اسٹگما ہٹانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی طرف سے جو بات بار بار آئی تھنک ہم سب نے کی کہ سب نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. لیکن میں ختم اس پہ کرنا چاہوں گی کہ دا گرلز ایجوکیشن, گرلز کی ارلی میرجز کو ڈیلے کرنا, اور ویمن امپاورمنٹ, ویمن اکنامک امپاورمنٹ, ویمن کو پولیٹیکل مین اسٹریم میں لانا, اور ویمن کو ساری جو ہے اس میں لے کر آنے سے آپ کی کمپلیٹلی اٹس این انڈائریکٹ سولوشن, اور جو کہ آپ کے پروڈکٹیو ہیلتھ اور فیملی پلاننگ پہ ہائی امپیکٹ ڈالتے, اور یہ ساری گلوبل ایویڈنس بتاتی ہیں. اور اگر ہماری گورنمنٹ کو اور پولیٹیکل لیڈرز کو اور پالیسی میکرز کو شیرین اکاؤنٹیبل ضرور ٹھہرانا ہے کہ جی آپ کی جو کمٹمنٹ تھی وہ کہاں تک ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ اس کو کس طرح چیک کر رہے ہیں. مفتی محمد علی قریشی صاحب. محترم, میں یہ گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے ایک علماء ایڈوائزری بورڈ کا قیام عمل میں لایا جائے, اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی اس حوالے سے متحرک کیا جائے. اسی طریقے سے ممبر و محراب سے بھی اس آواز کو آپ اٹھا لیں. یہی ہے عبادت, یہی ہے دین و ایمان کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان. جی شبانہ فیاض صاحب آپ کی. جی میں کہوں گی کہ ہمیں بذات خود, میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہوں گی کہ صحت, تعلیم اور پاپولیشن مینجمنٹ, ان ایشوز کو ہمیں سیکیورٹائزڈ کرنا ہے. اور سیکیورٹائز اس طرح ہوتی ہے جب ایلیٹ, یوتھ, پولیٹیکل اور کمیونٹی ورکر اسے اون کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہیومن سیکیورٹی ہے اس کو ہمیں زیادہ توجہ دینی ہے, اور جو پاپولیشن مینجمنٹ کے لیے رول آف میڈیا بہت امپورٹنٹ ہے. بہت خوب, بالکل جی, بہت ہی زبردست اور بڑی جو ہے مؤثر تجاویز ہمارے پینلسٹ کی طرف سے سامنے آئی ہے. اور یہ صرف ہماری حکومتوں کا کام نہیں ہے, ہر انڈیویجول کو اپنے حصے کی شمع جلانی ہے, چونکہ یہ مسئلہ صرف کسی حکومت کا نہیں ہے, یہ مسئلہ آپ کا بھی ہے, یہ مسئلہ میرا بھی ہے. جو ہمارے ریسورسز پہ دباؤ بڑھ رہا ہے بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے, یہ پورے پاکستان کے ہر شہری کا, ہر فرد کا مسئلہ ہے, ہر خاتون کا, ہر بچے کا مسئلہ ہے. اس لیے صرف حکومتیں نہیں بلکہ ہر ایک عام شہری کو بھی اس مسئلے پر بھرپور توجہ دینی چاہیے, اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے.